نئے ٹاؤن میں شفٹ ہوا، اچھا گھر بنایا، بنگلہ بنایا، کوٹھی بنائی، گاڑیاں تھی۔ ایک دن جب وہ باہر سے آیا، گاڑی سے اترا تو دیکھا کہ اس کی ماں ساتھ والے گھر سے ایک کولی میں نمک لے کے آ رہی تھی۔ بڑا حیران ہوا، کہا اماں کہاں گئی تھی؟ کہا پتہ ساتھ والوں سے نمک لے کے آئی۔ اس نے کہا میں کل سودے لے کے آیا ہوں، سارے گھر میں پڑے، کچن میں ہر چیز پڑی ہے، تو آپ کیوں لینے گئی؟ اس نے کہا پتر مجھے پتا ہے کہ تو سودے لے کے آیا ہے، سب کچھ گھر میں ہے، لیکن میں اس لیے گئی ہوں کہ کل ان کو ضرورت پڑے تو وہ بھی آ سکے۔ کیا بات ہے، راستہ کھولنا تھا کیا نا، بات ہے، کیا بات ہے، کہ انہیں یہ احساس ہو کہ محلوں میں لین دین ہوتا ہے۔ آج وہ ہمارے گھر آئے تو کل ہم ان کے گھر جائیں گے۔ اور بھائی دوسروں کے لیے راستے کھولو، ان سے حال پوچھو گے، ان کے قریب بیٹھو گے، ان کی غمی خوشی میں جاؤ گے، تو کل ان کو ضرورت پڑے گی تو وہ بھی آپ تک آئیں گے۔ کیا بات ہے۔ آپ جب پھاٹک کھڑے کر دیں گے، میرا نبی ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ ہوتا تھا۔ کیا ہم بھولیں گے کہ حضور بیٹھے مجمع صحابہ لگا ہے، ایک صحابی آ کے پیچھے بیٹھے گئے، تو حضور کی نظر پڑی کہ باقی چٹائیوں پہ ہیں، وہ نیچے بیٹھا ہے، چونکہ چٹائیوں پہ جگہ نہیں تھی، تو میرے نبی نے کندھوں سے چادر اتار کے اکٹھی کر کے پھینک کے کہا نیچے نہ بیٹھ، میری چادر پہ اللہ بیٹھ۔ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ یہ مزاج دین ہے، یہ دین کا پیغام ہے، یہ دین ہے۔ کہا چادر پہ بیٹھ جا، اس نے چادر اکٹھی کی، چوم کے آنکھوں پہ لگائی، سینے سے لگا کے کہا حضور بھلا میں آپ کی چادر پہ بیٹھوں گا؟ یار دل جیتنے کے گر سیکھو۔ تشریف فرمایا حضور، مجمع لگا اور ایک شخص آیا پیچھے بیٹھا، تو حضور نے یوں تھوڑی سی حرکت کر کے اس کو کہا آگے آ جائے۔ اس نے کہا حضور بس ٹھیک ہے میں بیٹھ گیا ہوں۔ مجلس ختم ہوئی تو کسی نے عرض کی حضور آپ نے اس کو آگے بلایا تھا، بندہ بیٹھنے کی جگہ تو تھی نہیں، اور آپ تھوڑے سے سرک کے اس کو کہنے لگے آگے آ جائے۔ حضور فرمایا میں بھی جانتا تھا جگہ نہیں ہے، نہ وہ آئے گا، لیکن اتنی بات کرنے سے اس کا دل تو خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دل جیتنا سیکھو۔ بس اوقات ایک جملہ ہی اگلے کے اندر خوشیاں ڈھیل دیتا ہے، واہ واہ واہ۔ اور جب ہم تلخی کرتے ہیں تو لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں۔ اپنی دولت نہ جھاڑا کریں، اپنے معیار کو نہ جھاڑا کریں، اپنے بڑے پن کو غریبوں پہ نہ جھاڑا کریں، لوگوں کے دل جیتنا سیکھیں، لوگوں سے محبتیں کرنا سیکھیں۔ میرے نبی نے ساری زندگی امت میں محبتیں بانٹی تھی۔ کعبے کا چھت اور بلال حبشی کے قدم، معاشرے کو تعلیم دی، دیکھو محمد سے جڑو گے تو کہاں تک عزتیں ملیں گی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ ہم غلام تھے، جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو ہم جا کے مٹی کے ٹوکرے اٹھا کے لے کے آتے اور وہاں ڈالتے تھے گارے کے طور پہ۔ تو فرمایا میرے اندر ذوق بڑا تھا کہ باقی صحابی ایک ایک اینٹ اٹھاتے تو میں دو دو اٹھاتا پتھر، اور جب میں ٹوکرا اٹھا کے جلدی میں آیا تو مٹی گری تو میرے بالوں میں پڑ گئی۔ جب میں ٹوکری ڈال کے واپس آیا تو حضور فرمایا عمار ادھر آ۔ کہا جب میں قریب گیا تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے میرے بال خود صاف کیے۔ یار دکھاؤ زمانے میں کوئی ہے ایسا جو کسی کمزور کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آئے؟ ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ صحابہ نے جانیں قربان کی، وہ جان کوئی ویسے دے دیتا ہے؟ اگر صحابہ نے جانیں قربان کی ہیں تو میرے نبی نے محبت بھی تو اتنی دی تھی، سبحان اللہ۔ پیار بھی اتنا دیا تھا کہ وہ مجبور ہو گئے تھے جانے نچھاور کرنے۔ آپ کسی کو ماتحت کرنا چاہتے ہیں تو محبت سے کریں، پیار سے کریں، اور یہ دین کا مزاج ہے، میرے رسول کے لایا ہوا دین تھا کہ دوسروں کو خوش کریں، دوسروں سے جڑیں۔ ماہ ربیع الاول ہے، کوشش کریں اپنے دائیں بائیں دیکھیں، پڑوسیوں میں دیکھیں کون ہے جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایک ہفتے کا راشن اس کے گھر بھیج دیں، میرے نبی راضی ہو جائیں گے۔ گھر سجائیں، خوشیاں کریں، اچھا لباس پہنیں، بچوں کو تیار کریں، اور بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ جو سجاوٹیں ہو رہی ہے نا، یہ فضول خرچی میں نہیں آتا، یہ امت اپنے نبی سے پیار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد کریں ہم آج بھی اگر چاہیں کہ ہماری زندگی میں سکھ آئے، خوشیاں آئیں، امن آئے، تو ایک ہی راستہ ہے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا۔ سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ۔ سیرت سے جڑ جائیں، اللہ آپ کو خوشیاں دے گا۔ آخری بات کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں،
ہمارے ایک بہت اچھے